بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قائد اعظم کے 14 نکات کے حوالے سے بات کریں گے کہ قائد اعظم نے 14 نکات کیوں پیش کیا، اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے 14 نکات پیش کیے۔ اگرچہ 14 نکات جب پیش کیے گئے تو اس پر اعتراضات کیے گئے تھے، لیکن اگر ہم 1935 کا لنڈن ایکٹ دیکھیں تو اس میں یہ واضح ثبوت ملتے ہیں کہ وہ 14 نکات سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے۔ نیا کانسٹیٹیوشن جو 1935 میں بنا تھا وہ قائد اعظم کے 14 نکات سے متاثر ہو کر بنایا گیا تھا۔ چنانچہ آج ہم قائد اعظم کے 14 نکات کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ یہ 14 نکات ہیں جو کسی بھی آئین کے بنانے کے لیے بہت ہی پیش رفت ثابت ہوتے ہیں۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ نہرو رپورٹ 1928 میں آئی۔ نہرو رپورٹ نے مسلمانوں کے لیے ماضی میں کیے گئے معاہدے لکھنؤ پر پانی پھیر دیا اور جداگانہ انتخابات کے اصول کو رد کرتے ہوئے ان تمام تحفظات کو ماننے سے انکار کر دیا جو مسلمان اپنی ترقی اور بقا کے لیے لازمی سمجھتے تھے۔ نہرو رپورٹ کی وجہ سے دونوں قوموں کے مابین تعلقات خراب ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کے تحفظات کے لیے اور حقوق کو ابھارنے کے لیے قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے 1929 میں۔ اب ہم 14 نکات کو باری باری پڑھیں گے۔ نمبر 1 ہے آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہو جس میں صوبوں کو خود مختاری دی جائے۔ نمبر 2 ہے تمام صوبوں کو داخلی خود مختاری دی جائے۔ نمبر 3 ہے صوبوں میں اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی جائے۔ نمبر 4 ہے مرکزی اسمبلی میں مسلمان ممبران کی تعداد 1/3 سے کم نہ ہو۔ اور نمبر 5 ہے جداگانہ انتخابات کا اصول ہر فرقہ پر لاگو ہونا چاہیے، البتہ اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے مخلوط انتخاب قبول کر سکتا ہے۔ اب ہم نمبر 6 پہ بات کریں گے۔ نمبر 6 ہے صوبوں کی حدود میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے جس سے پنجاب، بنگال اور شمال مغربی سرحدی صوبہ خیبر پختونخوا میں مسلمانوں کی اکثریت متاثر ہوتی ہو۔ اور نمبر 7 ہے تمام لوگوں کو یکساں مذہبی آزادی دی جائے۔ نمبر 8 ہے اگر کوئی مسودہ قانون کسی خاص فرقہ سے متعلق ہو اور اس فرقہ کے 3/4 اراکین اس مسودہ کے خلاف رائے دیں تو اسے نامنظور سمجھا جائے۔ نمبر 9 ہے سندھ کو ممبئی سے الگ کر کے ایک صوبہ بنا دیا جائے۔ اور نمبر 10 ہے بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبہ میں دیگر صوبوں کی مانند اصلاحات نافذ کی جائیں۔ اور نمبر 11 ہے سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو ان کی اہلیت اور تناسب کے لحاظ سے حصہ دیا جائے۔ نمبر 12 ہے مسلمانوں کو مذہبی اور ثقافتی تحفظ دیا جائے۔ نمبر 13 ہے صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کو کم از کم 1/3 نمائندگی دی جائے۔ اور نمبر 14 ہے آئین میں صوبوں کی مرضی کے بغیر کوئی تبدیلی نہ کی جائے، مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی ترجمانی کی جائے بلکہ ہندوستان میں دستوری اور اصلاحات کا بنیادی ڈھانچہ بھی مہیا کر دیا۔ چنانچہ ان 14 نکات کے مطالعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نہرو رپورٹ نے چونکہ معاہدہ لکھنؤ کی تمام محنت پر پانی پھیر دیا تھا اور معاہدہ لکھنؤ کو انہوں نے ختم کر دیا تھا، اسی لیے مسلمانوں کے جداگانہ انتخابات کے اصول کو رد کرتے ہوئے ان تمام تحفظات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا جو کہ مسلمان اپنی ترقی اور بقا کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ اور جب یہ نہرو رپورٹ پیش ہوئی تو دونوں قوموں کا مابین تعلقات بھی خراب ہو گئے تھے۔ اس سے قبل تو قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں اور ہندوؤں کے اتحاد کے سفیر مانے جاتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ نہرو اور دیگر تمام ہندوستانی لیڈر صرف مسلمانوں کو ہی نیچا دکھانا چاہتے ہیں اور
ہندوؤں کا سر بالا کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کے الگ حقوق کا تحفظ کیا اور اپنے یہ 14 نکات پیش کیے. شکریہ.